أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جماعت احمدیہ کی دوسری صدی کا یہ پہلا سال جسے ہم تمام دنیا میں جشن تشکر کے طور پر منا رہے ہیں، جہاں خدا تعالیٰ کے بے شمار فضلوں کو لے کے آیا ہے، وہاں ان فضلوں کے نتیجے میں دشمن کا عناد بھی بہت بڑا ہے، اور لیغیظ بہم الکفار کی آیت کا اطلاق ان پر ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو نشو و نما عطا فرماتا ہے، وہ لہلاتے ہوئے سبزوں کی طرح بڑھتے اور پھولتے اور پھلتے ہیں اور تناور ہوتے چلے جاتے ہیں، تو اس لیے بھی ہے تاکہ دشمن اپنے غیر میں بڑھے اور اپنی بے اختیاری کو محسوس کرے اور بے بسی کو محسوس کرے اور جان لے کہ اس کا غیر اس کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے وہ اپنے غیر میں کوشش تو ضرور کرتا ہے اور کوشش میں بڑھتا ہے پہلے سے، لیکن اس کے باوجود خدا کے فضلوں کو روکنے میں کلیتاً نامراد اور ناکام رہتا ہے۔ یہ نظارہ بھی ہم نے اس سال میں بڑی شان کے ساتھ دیکھا ہے۔ کبھی گزشتہ مخالفت کے سالوں میں ارتداد کی اتنی کوشش منظم طور پر نہیں کی گئی جتنی ان سال دشمن کی طرف سے کی گئی، اور جہاں تک میں نے پاکستان میں تشدد کے حالات کا جائزہ لیا ہے، بڑی واضح طور پر یہ بات دکھائی دیتی ہے کہ یہ محض تشدد کی ایک مہم نہیں تھی، بلکہ اس تشدد کو ارتداد میں تبدیل کرنے کی مہم تھی، اور ہر جگہ تشدد کے بعد فالو اپ کے طور پر اس کے پیچھے آنے والے ایک منظم منصوبے کے طور پر ارتداد کی کوشش کی گئی ہے۔ چنانچہ چک سکندر میں جو واقعات ہوئے یا فیصل آباد میں اور بہت سی جگہوں پہ جو واقعات گزرے ہیں، ان میں یہ دشمن کی سازش بڑی کھل کر نمایاں ہو کر ابھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ چک سکندر میں جو کچھ مظلوم باقی رہ گئے تھے، ان پر مسلسل اور شدید دباؤ ڈالتے ہوئے ان کو مرتد بنانے کی کوشش کی گئی، اور ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے احمدیت سے بے تعلقی کا اظہار نہیں کیا، لیکن بہت سے مراد میں یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ چک سکندر کی اکثریت، کیونکہ بھاری اکثریت نے تو عظیم الشان قربانیاں دیں اور کلیتاً ان کی ان کوششوں کو رد کر دیا، لیکن وہ چند عورتیں اور بچے جو پیچھے رہ گئے، ان کا یہ حال ہے کہ ان پر دباؤ ڈال کے ان کے ارتداد کا اعلان کرایا گیا، اور یہ جو تاخیر ہو رہی ہے احمدیوں کی واپسی کی، اس میں بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ مل کر چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں احمدیوں کو لا کر دباؤ کے نیچے مرتد بھی کیا جائے، پھر دوسرے لائے جائیں، پھر ان کو مرتد کیا جائے، اور اس شرط کے اوپر کوئی احمدی وہاں واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جو واقعات گزر رہے ہیں، ان سے مجھے خیال آیا کہ آج جماعت کو ارتداد اور ایمان کے فرق سے متعلق کچھ باتیں بتاؤں۔ دیکھنے میں جو آپ کو ارتداد نظر آتا ہے وہ ان کے لیے ایمان ہے، یعنی وہ کہتے یہی ہیں کہ اتنے لوگ جو بے ایمان تھے وہ ایمان لے آئے، اور جو ہمیں ایمان دکھائی دیتا ہے، ہم سمجھتے ہیں اللہ کے فضل کے ساتھ لوگ احمدیت کو قبول کر کے ایمان میں داخل ہو رہے ہیں، وہ ان لوگوں کو ارتداد دکھائی دیتا ہے۔ تو کیا یہ محض نظر کا دھوکہ ہے؟ کیا محض زاویہ بدلنے سے اشتباہات پیدا ہو رہے ہیں؟ یہ حقیقت حال اپنی ذات میں بھی کوئی حیثیت رکھتی ہے اور جسے پہچانا جا سکتا ہے۔
یہ مضمون ہے جو جماعت کے سامنے بڑے واضح طور پر پیش ہونا چاہیے، تاکہ ان میں سے ہر ایک کا دل گواہی دے کہ جو احمدیت میں داخل ہو رہے ہیں وہ اللہ کے فضل سے ایمان قبول کر رہے ہیں اور اندھیروں سے روشنی میں آ رہے ہیں۔ جو احمدیت سے باہر جا رہے ہیں ان کے اوپر قرآنی اصطلاح کے مطابق ارتداد کا لفظ صادق آتا ہے۔ اس مضمون کو بیان کرنا کچھ مشکل نہیں، چند ایک نکات میں نے آج کے خطبے کے لیے اختیار کیے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو قرآن کریم سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ارتداد اس ایمان کی تبدیلی کو کہتے ہیں جس میں دباؤ شامل ہو، جس میں جبر اور تشدد شامل ہو۔ پس قرآن کریم نے اس مضمون کو بارہا اتنا کھول کر بیان کیا ہے کہ کوئی کلیتاً عقل کا اندھا ہو تو اسے یہ دکھائی نہیں دے گا، جس کے دل پر مہر لگ گئی ہو اس کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ ورنہ قرآن کریم تو اس مضمون کو اتنا کھول کھول کر بیان کرتا ہے اور تاریخ مذاہب کے حوالوں سے اتنی وضاحت کے ساتھ یہ بات کھلی کھلی دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے کہ جبر کے نتیجے میں اگر ایمان تبدیل کیا جائے تو اسے ارتداد کہتے ہیں، اور ایمان اس کے برعکس ایک اور تصویر رکھتا ہے۔ جبر کے باوجود اگر اپنا دین بدلا جائے تو اس کو ایمان کہتے ہیں۔ یعنی ایک طرف سے جبر اور تشدد موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے ایک انسان اپنا دین تبدیل کر لیتا ہے۔ ایسی تبدیلی ایمان کی علامت ہے۔ یہ قطع نظر اس بات کے کہ فی ذات ہی اس کا یہ فعل درست تھا یا غلط تھا، لیکن ایک بات بہرحال اس سے ثابت ہو جاتی ہے کہ مذہب تبدیل کرنے والا اپنی ذات میں سچا ہے، اور جو تبدیلی اس نے اختیار کی ہے وہ ایمان کے نتیجے میں ہے، تشدد اور دباؤ کے نتیجے میں نہیں، تشدد اور دباؤ کے خلاف ہے۔ ایک وجہ یہ قرآن کریم پیش کرتا ہے جو سب سے زیادہ مؤثر نظر آتی ہے، یعنی تاریخ میں اس سے زیادہ مؤثر اور کوئی وجہ ارتداد کی دکھائی نہیں دی۔ چنانچہ آج کے حالات میں جو پاکستان پہ گزر رہے ہیں، یہ ایک کسوٹی قرآن کریم کی اس کسوٹی پر ان کو پرکھ کر دیکھیں تو خوب کھل جائے گا کہ کس کا ایمان ہے اور کس کا ارتداد ہے۔ سارے پاکستان میں جو گنتی کے چند احمدی وہ مرتد کرنے میں کامیاب ہوئے، ان میں بلا استثناء جبر بھی تھا، دباؤ بھی تھا، اور ایک اور چیز بھی تھی جس کا قرآن کریم دوسری جگہ ذکر فرماتا ہے، اور وہ ہے لالچ۔ اور لالچ کا ذکر بھی قرآن کریم میں جگہ جگہ پھیلا ہوا ہے۔ شیطان ان کو لالچ دیتا ہے، ان کو دھوکے دیتا ہے، ان کو بتاتا ہے تمہارے دنیاوی فوائد ہمارے ساتھ وابستہ ہیں، تم گھاٹا کھاؤ گے اگر دوسری قوموں کی طرف دوسرے مذہب کی طرف جاؤ گے۔ تو دوسرا مضمون قرآن کریم نے لالچ کا بیان کیا ہے، اور یہ بھی ہمیں پاکستان کے حالات میں ہر جگہ صادق آتا دکھائی دیتا ہے۔ ایک تیسرا مضمون یہ بیان فرمایا ہے کہ بعض لوگ دل کے گندے ہوتے ہیں اور ان کے اندر مرض موجود ہوتا ہے، حالات کی وجہ سے وہ مرض نمایاں ہو جاتا ہے۔ اس مضمون کو ارتداد کے حوالے کے بغیر بھی بیان فرمایا گیا ہے، اور ارتداد کے مضمون بیان ہوتے ہوئے بھی اس مضمون کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ یہ آیت جو آیت کا اس وقت سے یاد نہیں، یہ خبیث من الطیب کے الفاظ ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ فتنے پیدا ہوتے ہیں، ہچکولے آتے ہیں، طرح طرح کی آزمائشیں پڑتی ہیں ان کی، اور انبیاء کے آنے کے ساتھ یہ زلازل واقع ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے انبیاء آتے ہیں تاکہ خبیث کو طیب سے الگ کر دیں۔ چنانچہ وہ لوگ جو مومنوں کی جماعت میں بھی بطور خبیث شامل ہو چکے ہوتے ہیں، ان کے دو طرح کے اظہار ہوتے ہیں۔ ایک وہ کہ وہ منافق بن جاتے ہیں، جب تک رہتے ہیں منافقانہ باتیں کرتے ہیں، اور علیحدگی اختیار کیے بغیر جماعت کے اندر رہتے ہوئے بھی ان کا نفاق وقتاً فوقتاً ٹوٹتا رہتا ہے۔ اور نفاق خود سب سے گندی قسم کا جھوٹ ہے۔ نفاق اور سچائی کا آپس میں کوئی، ایمان کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں۔
نفاق کا مطلب یہ ہے کہ دل کسی اور بات کی گواہی دے رہا ہے اور عقل نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ بات ظاہر نہیں کرنی ہے تو خاص شرارت اور خاص مکر کے تابع کرنی ہے، ورنہ جب اپنے اعتقاد کے خلاف ایک سوسائٹی کے اندر اس سوسائٹی کا حصہ بن کر رہنا ہے، تو یہ جھوٹ کی ایک نہایت مکروہ شکل ہے۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ایسے لوگ یا وہ منافق ہو جاتے ہیں یا پھر وہ ارتداد اختیار کرتے ہیں ایسی حالت میں کہ ان کا گند بہت بڑھ چکا ہوتا ہے، اور خبیث اور گندے لوگ ہیں جو سوسائٹی سے باہر پھینکے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی تاریخ بھی جماعت کے سامنے کھلی پڑی ہے۔ اکثر یہ وہ لوگ ہیں جن کے باہر نکلنے سے پہلے جماعت نے ان کو کھوٹے پیسے کے طور پر رد کر دیا، ان کے خلاف نظام جماعت حرکت میں آ چکا تھا، ان کے خلاف قضا حرکت میں آ چکی تھی، ان کی بددیانتیاں ثابت تھیں لین دین میں یا اور ایسی باتیں جو مکروہات سے تعلق رکھتی ہیں یا شرعیہ حرکتیں جو گناہوں سے تعلق رکھتی ہیں، ان کے ظاہر ہونے کے نتیجے میں جب جماعت کے نظام جماعت نے ان پر ہاتھ ڈالا تو پھر وہ باہر نکلے اور ارتداد کا اعلان کیا۔ تو ایک طبقہ ان کا جیسا کہ قرآن کریم سے ثابت ہے وہ گندے اور کھوٹے لوگوں کا ہے۔ اس کے برعکس قرآن کریم سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان لانے والے لالچ کے نتیجے میں نہیں بلکہ اس کے برعکس حالات میں ایمان لاتے ہیں۔ ایک طرف مرتد ہونے والوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم ہمارے اندر شامل ہو جاؤ، ہم تمہیں اعلیٰ نوکریاں دلوائیں گے، تم پر خرچ کریں گے، تمہیں رزق کے ذرائع رزق عطا کریں گے یا کئی قسم کی نوکریاں یا جائیدادیں یا تنخواہیں لگا دیں گے، غرضی کے لالچ سے اس قسم کے اقتدار کا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ایمان کی یہ شان ہے کہ وہ لوگ جو ایمان اختیار کرتے ہیں ان کو مالی قربانی دینی پڑتی ہے اور ان کو کچھ لٹوانا پڑتا ہے، اور کثرت کے ساتھ پاکستان اس بات کا گواہ ہے کہ اس شدت کی مخالفت کے دور میں جو دوست احمدی ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے کچھ نہ کچھ مالی قربانی کر کے احمدی ہوئے ہیں۔ بعضوں کو تو کلیتاً اپنے تمام اموال سے بے دخل کر دیا گیا، بعضوں کے چلتے چلتے کاروبار بند کرا دیے گئے، ان کے ٹوٹل بائیکاٹ ہو گئے، بعضوں کے اموال لوٹ لیے گئے بلکہ اولاد بیویاں بھی چھین لی گئیں، اولادیں بھی چھین لی گئیں، بعضوں کو نوکریوں سے نکالا گیا، بعضوں کو ترقیوں سے محروم کیا گیا۔ غرضی کے تمام احمدی ہونے والے اس بات پر گواہ بن گئے اور ان کے حالات ان پر گواہ بن گئے کہ وہ مومن ہیں، کیونکہ مومن کی یہ نشانی خدا تعالیٰ نے بتائی ہے کہ وہ قربانی دے کر ایمان لاتا ہے، کسی سے پیسے لے کر یا جائیدادیں قبول کر کے یا نوکریاں لے کر ایمان نہیں لایا کرتا۔ تو وہ چیز جو پہلے آپ کو بظاہر مشتبہ دکھائی دیتی تھی یا متشابہ دکھائی دیتی تھی، یہ سمجھتے تھے کہ اچھا ایک طرف سے ایمان ہے دوسری طرف سے ارتداد ہے، دونوں میں سے سچائی کیا ہے؟ اب دیکھیں قرآن کریم کے مطالعہ کی روشنی میں کس طرح کھل کر الگ الگ واضح ہو کر دکھائی دینے والی چیزیں۔ ارتداد کی اور صفات ہیں، ایمان کی اور صفات ہیں، اور ان دونوں میں کوئی اشتباہ نہیں۔ جس طرح دن اور رات میں اشتباہ نہیں ہو سکتا اس طرح ایمان اور ارتداد میں کوئی اشتباہ نہیں ہو سکتا۔ لالچ دینے کا جہاں تک تعلق ہے، کثرت کے ساتھ مجھے ایسے خط ملتے رہتے ہیں جہاں احمدی نوکر پیشہ احمدی لکھتے ہیں کہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم صرف توبہ کر لو اور ہم تمہیں اگلی ترقی دے دیں، بلکہ جو پہلے تمہارے حقوق چھینے گئے تھے وہ سارے واپس کر دیں۔ لیکن ہمارا ان کو جواب یہ ہے کہ ہم ان ترقیات کے منہ پہ تھوکتے بھی ہیں۔ پھر ایسے خط ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں نوکری سے نکالنے لگے ہیں، اب وقت ہے کہ تم توبہ کر لو، اگر تم توبہ کر لیتے ہو تو تمہاری نوکری بچ جاتی ہے۔
सैकड़ों ऐसे हैं भी जिन्होंने नौकरियों को ठोकरें मार दी और एक कौड़ी की भी परवाह नहीं की और ये जवाब दिया कि हमारा राज़िक हमारा खुदा है, तुम हमारे राज़िक नहीं हो। नौकरियों के बदले और रिज़्क़ के बदले हम अपने ईमान को बेच नहीं सकते। अब ये देखिए कितना फर्क है इर्तिदाद और ईमान में। मजहब तब्दील करवाने की खातिर लालचें देना इर्तिदाद से ताल्लुक रखता है और मजहब तब्दील करते हुए अपने अपने हकूक को कुर्बान कर देना ये ईमान से ताल्लुक रखता है। बस पाकिस्तान में कसरत के साथ ऐसी मिसालें दिखाई देती हैं कि कुरान करीम ये फरमाता है कि ये रद्दी लोग हैं जो उधर चले जाते हैं और आने वाले जो हैं वो अच्छे होते हैं। इस तरह से भी आप देखें तो आप हैरान होंगे कि जमात अहमदिया में जितने शामिल होते हैं वो उनके रद्दी लोग नहीं होते। दो किस्म के आने वाले हैं, लेकिन एक किस्म वो है, मैं दूसरी किस्म का भी अभी जिक्र करूंगा और उसमें भी इलामतें बिल्कुल वाज़ेह होंगी। एक किस्म वो है जो उनमें से बेहतरीन है, उनकी अपनी सोसाइटी उन जानती है कि वो निस्बतन सच्चे लोग हैं, साफ वो लोग हैं, ईमानदार लोग हैं और उनके अंदर कुछ ऐसी खूबियां होती हैं जिनको सोसाइटी में इज्जत की निगाह से देखा जाता है। जब वो ईमान लाते हैं तो एक इस्तराब पैदा हो जाता है सोसाइटी में। वो कहते हैं तुम तो अच्छे भले थे, जिस तरह हज़रत सालेह को उनकी कौम ने कहा तुम तो मरजूम थे, तुमसे तो उम्मीदें वाबस्ता थी, तुम्हें क्या हो गया, ये क्या हरकत कर रहे हैं। और जमात में से जो उधर जाता है उसके मुतालिक हमेशा ये इत्तला मिलती है कि ये साहब तो किनारे पे बैठे हुए थे, ये गन था, फलान गन था, कभी चंदा नहीं दिया, कभी नमाज नहीं पढ़ी, फसादात में सबसे आगे, पार्टीबाजी में पेश पेश, तो इनको तो पहले निकाल देना चाहिए। मैं जमहूरिया आमा को फिर बार देखता हूं कि देना चाहिए था, आप क्यों बताते हो? बेहतर यह था कि पहले वक्त पे बताते। और इस मामले में जमात को पाक और साफ करने की आजकल शदीद जरूरत है, क्योंकि पाक और तैयब में तमीज करना भी अंबिया का एक काम है और वो लोग जो जमात के अंदर दाखिल होते हैं उनको पाक होना पड़ेगा। अगर वो पाक हो रहे हैं तो फिर उन पर कोई एतराज नहीं, खा वो दर्जा कमाल तक ना पहुंचे। लेकिन अगर वो पाक होने की बजाय खबीस हो रहे हैं, दिन ब दिन उनकी गंदी आदतें बढ़ रही और निज़ाम जमात खामोश बैठा रहे, तो इसका मतलब यह है कि निज़ाम जमात ने वो फर्ज अदा नहीं किया जो कुरान करीम ने अंबिया के स्पुर्द इस तरह से किया है कि तुम इनमें से खबीस और तैयब में तमीज किया करो और एक को दूसरे से अलग करते रहो। दूसरा तबका जो गैरों से आता है उसमें एक हिस्सा गंदों का भी है। मैंने देखा है डाकू भी आ जाते हैं, चोर भी आ जाते हैं, बड़े बड़े लिफंगे भी जो अपनी सोसाइटी में लिफंगे समझे जाते हैं वो भी आते हैं। और बाज़ दफा जमात में से निस्बतन अच्छे दिखाई देने वाले लोग भी गैरों में चले जाते हैं, अगरचे इनकी तादाद बहुत थोड़ी, लेकिन यहां भी बड़ी वाज़ेह और कतई तमीज मुमकिन है। चुनाचे गैरों में से जो गंदे हों, शराबी, गवाबी या और वो गुनाहों में मुलव्वस हों, जब वो अहमदियत में दाखिल होते हैं वहीं तस्हीर का अमल शुरू हो जाता है। और ऐसा आदमी जो जमात में दाखिल हो उससे पहले गंदा हो, यकीनन जमात में दाखिल होने के बाद इस्लाह शुरू कर देता है और बात को इनकलाबी इस्लाह करते हैं। एक दफा सिंध के दौरे पर मुझे एक दोस्त का तारुफ कराया गया कि वो हर शरिया में मुब्तला डाकू और जालिम और सफाक इंसान और सारे इलाके में उनका रोक था और उनके मुताबिक कहा जाता था कि इससे ज्यादा गंदा इंसान और इससे ज्यादा जालिम इंसान कोई नहीं। अहमदी हुआ तो एक दफा तो सारी बदियों को खैरबात कह बैठा, खैरबात तो नहीं यानी जहन्नम रसीद कर बैठा और ऐसी कामिल तौबा की कि वही शख्स उस इलाके में वलियों में शुमार होने लगा। ये मजमून जो है चोरों को तब बनाना जिसको पंजाबी में कहते हैं, ये वो मजमून है। तो ईमान तो अपनी वाज़ेह इलामतें रखता है। अगर अंधेरा रोशनी के साथ मुश्तबे नहीं किया जा सकता तो कैसे मुमकिन है
کہ ارتداد کو ایمان کے ساتھ مشترک کر دیا جائے۔ اس کے برعکس جو احمدی، یعنی پہلے احمدی تھے اور بظاہر وہ اچھے نظر آتے تھے، وہ جب غیروں کے ساتھ جا کے ملتے ہیں تو آپ ان کے حالات کا جائزہ دے کے دیکھیں، بلا اشتباہ ان کے اندر ایمانی اعمال کا انحطاط شروع ہو جاتا ہے۔ ان کے اندر نہ صرف اپنی ذات میں انحطاط شروع ہوتا ہے، بلکہ اکثر صورتوں میں ان کی اولادیں مذہب سے ہی بھاگ جاتی ہیں۔ اور میں نے جہاں تک ان مرتدوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، جو جماعت میں بظاہر کوئی مقام رکھتے تھے، ان کی اولادوں کی بھاری اکثریت دہریہ ہو چکی اور کوئی بھی دین سے یا مذہب سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ ایمان اور ارتداد ایک ہی جیسی چیزیں ہیں، صرف زاویہ بدلنے سے مختلف دکھائی دیتی ہیں؟ علاوہ ازیں جہاں تک لالچ کا تعلق ہے، ایک اور بات بڑی نمایاں قرآن کریم پیش کرتا ہے کہ یہ لوگ جو لالچ دیتے ہیں اس کے نتیجے میں اکثر تو دھوکہ ہے، لیکن بعض دفعہ رزق ان کے لگا بھی دیے جاتے ہیں۔ لیکن رزق ان لوگوں کے لگتے ہیں جو گند بولنے میں زیادہ بڑے ہوتے ہیں اور تقریب میں آگے جائیں۔ غریب کے رزق نہیں لگتے، وہ صرف دھوکہ ہے ان کے ساتھ۔ چنانچہ میں نے اس بات کا بھی گہری نظر سے جائزہ لیا اور وسیع نظر سے جائزہ لیا۔ احمدیوں میں سے جو مرتد ہوتا ہے، اس نے اگر اپنا رزق لگوانا ہے ان لوگوں سے تو اسے دن بدن زیادہ بکواس کرنی پڑے گی۔ جتنا زیادہ وہ گند بولے گا اور تقریب میں آگے بڑھے گا، اتنے اس کے لیے رزق کے امکانات ہوں گے اور کچھ دروازے کھولے جائیں گے۔ جہاں وہ خاموش ہو کے بیٹھا وہاں ردی کے طور پر پھینک دیا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم اس مضمون کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، کیسے جاہل اور بیوقوف لوگ ہو، اس بات پہ رزق لگا بیٹھے ہو کہ تم تکذیب کرو۔ لیکن یہ مرتد ہونے والے ہوتے ہی بیوقوف ہیں، ان بیچاروں کو اپنے نفع نقصان کی حقیقت کا علم نہیں ہوتا، تو وہ رزق کی خاطر پھر گند بولتے ہیں اور دوسروں کو بھی لالچ دیتے ہیں کہ آؤ تاکہ ہم تمہارا رزق لگائیں۔ اس کے برعکس مومنوں کی یہ شان ہے، جیسے کہ میں نے بیان کیا، وہ قربانی کرتے ہیں، نہ صرف یہ کہ اپنے اموال غیروں کے سامنے لٹواتے ہیں، بلکہ مومن ہونے کے بعد ہر حالت میں وہ دین کی خاطر خرچ کرنے لگ جاتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ ایسے لوگ ہیں جو اچھے حال میں ہوں تب بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگ حال میں ہوں تب بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور مرتدین میں آپ کو کوئی بھی ایسا دکھائی نہیں۔ اب سارے مرتدین کے حالات کو نظر ڈال کے دیکھ لیں، وہ غیروں سے لینے والے تو ہیں، ان کی خاطر دینے والے کچھ نہیں۔ جس مذہب کو بظاہر وہ سچا کہہ کر قبول کرتے ہیں، اس مذہب کی خاطر کوئی قربانی نہیں کر رہا۔ بس قرآن کریم نے تو اتنا کھول کھول کے یہ مضمون واضح فرما دیا ہے کہ کسی موٹی سی موٹی عقل والے کے لیے بھی یہ بات مشکل نہیں رہنے دی کہ ارتداد کیا ہوتا ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے۔ بس ان لوگوں نے جہاں تک زور لگایا جماعت کے اندر رخنہ پیدا کرنے کا اور ارتداد پیدا کرنے کا، اس کا نتیجہ ماحصل صرف یہ ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ان کو ملے جو جن سے جماعت ناراض تھی اور ان کے ساتھ ان کی بد کرداری کی وجہ سے جماعت نے خفگی کا اظہار کیا اور بعض دفعہ انتظامی کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ ان کی طرف گئے جن کو خالصتاً پیسے کی لالچ دی گئی اور پیسے کی لالچ اختیار کرتے ہوئے انہوں نے تکذیب کو پیشہ بنا لیا اور دل ان کے ایمان سے خالی تھے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہاں جا کر جس کو ایمان کے طور پر قبول کیا اس کی خاطر کبھی کوئی مالی قربانی نہیں، بلکہ لینے والے مومن ہیں، یہ طاق دینے والے اور خرچ کرنے والے مومن نہیں۔ غزی کے اس پہلو سے آپ تفصیلی جائزہ لیتے چلے جائیں تو آپ کو خود پاکستان ہی میں اس ارتداد کی مہم کے سال میں
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے حیرت انگیز نشان ابھرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ ہر ارتداد کے واقعہ میں قرآن کریم کی صداقت کا اعلان بھی ہے اور جماعت احمدیہ کی صداقت کا اعلان بھی، کیونکہ بلا استثناء ان ارتداد کے واقعات پر قرآن کریم کی کوئی نہ کوئی آیت گواہ کری ہے کہ تم مرتد ہو، مومن نہیں۔ اور ہر وہ شخص جو ان سے روگردانی کر کے احمدیت میں داخل ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی قرآن کریم کی ایک نہیں کئی آیات گواہ کھڑی ہو جاتی ہے کہ تمہیں مرتد کہنا جھوٹ اور ظلم ہے، تم مومن، کیونکہ تم میں قرآن کریم کی بیان کردہ مومنانہ صفات پائی جاتی ہے۔ اور ان سب کے علاوہ اس وہم کو دور کرنے کے لیے کہ شاید ابھی کوئی شبہ باقی ہو ایمان اور ارتداد میں، قرآن کریم نے ایک عظیم الشان مضمون بیان فرمایا ہے جو روز روشن کی طرح سورج جس طرح چڑھ جاتا ہے کھلے دن میں، یا کھلا دن جس طرح سورج کی روشنی میں پیدا ہوتا ہے، اس طرح ایمان اور ارتداد کے فرق کو نمایاں کر دینے والا ایک میزان ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اے ایمان لانے والو، اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو جاتا ہے تو بالکل اس کے نتیجے میں پریشان نہ ہو، یعنی یہ امپلائڈ ہے، یہ ترجمہ میں بول رہا ہوں، لفظی ترجمے میں شامل نہیں، لیکن مضمون یہی ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے تو ہرگز پریشانی کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اس ایک مرتد کے بدلے خدا تمہیں قومیں عطا کرے، اور وہ قومیں ایسی ہوں گی جو کوئی نفاق نہیں رکھتی ہوں گی، وہ تم سے محبت کرنے والی ہوں گی، تم ان سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، کہ مومنوں کے لیے بے انتہا منکسر مزاج اور رحمت کرنے والی اور شفقت کرنے والی، اور منکرین اور کافروں کے لیے وہ بہت ہی سخت ہوں گے، اور وہ تمہارے ساتھ مل کر ان لوگوں کے خلاف جہاد شروع کر دیں گے۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور کسی لعنت ملامت کرنے والے کی لعنت ملامت سے کوئی خوف نہیں کھائیں۔ یہاں ایک اور مضمون بھی بیان کر دیا کہ ارتداد کی وجہ ایک لعنت ملامت بھی ہوا کرتی ہے، اور اس میں امپلائڈ ہے یہ بات، اس کے اندر یہ بات مضمر ہے۔ فرمایا کہ نئے آنے والے وہ صفات نہیں رکھیں گے جو جانے والوں کی صفات تھی۔ گویا جانے والوں کی ایک صفت یہ بھی تھی کہ وہ اس لیے مرتد ہوئے کہ معاشرے نے ان کے اوپر لعنتیں ڈالی، جیسا کہ اس وقت پاکستان میں کثرت کے ساتھ ہر احمدی پر اس کے ماحول کے رہنے والے لعنتیں ڈال رہے ہیں، ملامتیں پھینک رہے ہیں ان پر، ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم ذلیل و رسوا ہو رہے ہو، کیوں ہم نے واپس نہیں آ جاتے اور ہم سے عزت حاصل کرو۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ چونکہ ان میں سے بعض کمزور اس وجہ سے بھی غیروں میں شامل ہوئے ہوں گے کہ وہ دنیا کی لعنتوں اور ملامتوں سے ڈر گئے، اور انہوں نے یہ قبول کر لیا کہ ہم چاہے جھوٹ ہی ہو لیکن اکثریت کے جھوٹ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور دنیا کی عزت قبول ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ فرمایا ایسے لوگوں کے بدلے خدا تم سے وعدہ کرتا ہے ایک ایک کے بدلے تمہیں قومیں عطا کرے، اور وہ ایسی قومیں ہوں گی جو ہر اس برائی سے پاک ہوں گی جس برائی کے نتیجے میں بعض لوگ تم میں سے مرتد ہوئے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کا فضل انسانوں سے بنایا نہیں جائے گا۔ اب مقابلہ کر کے دیکھ لو کتنا عظیم شان چیلنج ہے۔ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے گا وہ دے گا، اور زبردستی تم اس فضل کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ خدا کی تقدیر میں تمہیں کوئی دخل دینے کی جا نہیں ہے۔
بس اگر یہ مقابلہ کر کے دیکھنا ہے کہ مومن، یہ معلوم کرنا ہے کہ مومن کون ہے اور مرتد کون ہے، تو دیکھو فضل کس پر نازل ہوتے ہیں اور کون اس طرح سے فضلوں سے نازل ہوتے ہیں۔ میں نے گن گن کر ان مرتدوں کا جائزہ لیا جو اس نہایت شدید مخالفت کے دور میں اس اہم سال میں ارتداد اختیار کر رہے ہیں، اور ان کے مقابل پر فی مرتد 1,000 بیعتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ یہ سال پورا ہو جائے، میں آپ کے سامنے اعداد و شمار رکھوں گا، آپ حیران ہو جائیں۔ اب تک تو 1,000 سے کم نہیں ہے۔ جتنے بدنصیب پاکستان میں مرتد ہوئے ہیں ان دباؤں کے نتیجے میں، لالچوں کے نتیجے میں، عزتوں کی حفاظت کے نتیجے میں، جو بھی ان کے منشاء مقاصد تھے، ان کے نتیجے میں وہ مرتد ہوئے، ان میں سے ہر ایک کے بدلے میں خدا نے دنیا میں 1,000 احمدی عطا کیا۔ اور یہ پہلو میرے سامنے اب آیا ہے، یعنی اس آیت کے مطالعے کے بعد، کہ وہ جو آنے والے لوگ ہیں وہ انشاءاللہ بہت اچھے ثابت ہوں، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے کہ میں صرف تعداد پوری نہیں کروں گا۔ اصل جھگڑا تعداد کا نہیں تھا بلکہ کوالٹی کا، اس کی حیثیت کیا تھی جانے والے کی۔ اور قرآن کریم کے نزدیک اصل نقصان حیثیت کا ہوا کرتا ہے، نہ کہ تعداد کا۔ تو یہ قرآن کریم کی عظمت کا ایک نشان ہے اس آیت میں، اس فصاحت و بلاغت کے ساتھ اصل مضمون کو ابھار کر ہمارے سامنے رکھ دیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ ایک ایک کے بدلے تمہیں قومیں عطا کروں گا، فرمایا ایک ایک گندے کے بدلے اچھے صالح لوگ، پاکیزہ لوگ عطا کروں گا۔ کیونکہ اگر صرف تعداد کا مقابلہ ہو تو پھر تو مومن ہارے ہوئے ہیں، کیونکہ دنیا کی بھاری اکثریت ان کو جھوٹا سمجھتی ہے، ان سے روگردانی کرتی ہے، ان میں سے ایک حصہ ان کو ظلم کرتا ہے۔ تو تعداد کا اگر خالی مقابلہ ہو تو پھر تو ایمان اور ارتداد میں فرق کرنا مشکل ہوگا۔ تو خدا تعالیٰ نے اس ایک آیت میں ایمان اور ارتداد کا کیسا نمایاں فرق کر دیا۔ تو میں دیکھو جتنے جانے والے لوگ تھے وہ بزدل، کمینے، آپس میں دشمنی کرنے والے، اور غیروں سے ڈرنے اور ان کے سامنے جھکنے والے، اور پھر اس کے علاوہ لومت لائم سے ڈرنے والے۔ اب آپ ان صفات کو مرتدین پر اطلاق کر کے دیکھ لیں، ہر جگہ یہ آپ کو ثابت ہوتی ہوئی دکھائی دے، اطلاق پاتی ہوئی دکھائی دے۔ فرمایا جو آنے والے ہیں وہ ایسے نہیں، یہ میرا وعدہ ہے۔ تو خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یہ سال جو مولویوں نے احمدیت کو مٹانے کا سال بنایا، اور یہ منظور چلوٹی وغیرہ اس کماش کے مولوی بڑے بڑی شان سے یہ دعوے کر رہے ہیں کہ تم دیکھنا یہ سال احمدیت کے مٹنے اور نابود ہونے کا سال ہو، فلاں ستمبر کی تاریخ تک میں تو ہوں گا، جماعت احمدیت دنیا میں نہیں ہو، اس قسم کے دعوے کر رہے ہیں۔ آج دیکھنے کیسی ذلت کے سامان خدا نے ان کے لیے مہیا فرمائے۔ ہر جگہ ان کے نزدیک جو مومن ہوئے ہیں ان کے اوپر قرآن کریم کی ارتداد کی علامت صادقات آ رہی ہیں، ہر جگہ ان کے نزدیک جو مرتد ہوئے ہیں ان کے اوپر قرآن کریم کے مطابق ایمان کی علامت صادقات ہیں۔ اسی کو گھٹیا کوئی نقصان والا سودا نہیں ہے۔ جہاں تک انگلستان کی جماعت کا تعلق ہے، اللہ کے فضل سے دن بدن بڑھ رہی ہے۔ یہاں باہر سے آیا ہوا ایک شخص صرف اس سال مرتد ہوا، اور اس کے ارتداد کی وجہ بھی جو سب لوگوں کو علم ہے کہ اس ارتداد سے پہلے جماعت نے اس کی بعض بےحودگیوں کی وجہ سے اس کے اوپر ایکشن لیا، اس کو ناراضگی کا نشانہ بنایا، اور پھر وہ بھاگا ہے اپنے انتقامی کارروائی کے طور پر۔ لیکن چند دن ہوئے مجھے اس کا ایک واقعہ معلوم ہوا جس سے مجھے بہت لطف آیا کہ کس طرح اس نے اپنے ایک فعل سے اپنا شیطان ہونا ثابت کر دیا۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ شیطان لالچیں دے کر اپنے ساتھ شامل کرتا ہے۔ چنانچہ اس شخص نے 2 ارب نوجوانوں کو کے لیے ایک موٹر بھجوائی،
اور کہا کہ تمہاری بڑی عزت افزائی ہوگی، تم ہمارے پاس آئے۔ ان نوجوانوں نے رد کر دیا کہ بالکل نہیں، ہمیں تمہارے پاس آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر ان کو دوبارہ کار بھجوائی اور پیغام بھیجا کہ منظور شمیوتی سے ملاقات ہوگی اور یہ تمہارے لیے ہم رزق کے سامان کریں گے، جو تمہیں اب نوکری میں مل رہا ہے اس سے بہت زیادہ ہم تمہیں دیں گے۔ اور انہوں نے کہا ہمیں تمہارے رزق کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جوتی کی بھی پرواہ نہیں، اور آئندہ ہمارے پاس ایسے پیغام نہ دیکھنا۔ تو سوال یہ ہے کہ قرآن کریم تو فرماتا ہے کہ ایمان بدلنے کے لیے شیطان لالچ دیا کرتا ہے، بس وہ مرتد ہونے والا اپنی شیطانیت پہ گواہ بن گیا، کیونکہ لالچ دے کر اس نے قرآن کریم کی آیت کا مصداق بنتے ہوئے اپنے اس گند کو ظاہر کر گند کا ثبوت مہیا کر دیا کہ قرآن کے نزدیک وہ حرکت جو شیطانوں کی حرکت ہے وہ میں کرنا۔ اور یہی مضمون ہے جو سارے پاکستان میں آپ کو دکھائی دے گا، مسلسل شیطان احمدیوں کو لالچیں دے رہا ہے، کہیں دباؤ ڈال رہا ہے، کہیں لالچ دے رہا ہے، اور اس کے سوائے ان کو کوئی تبلیغ کا ذریعہ نہیں معلوم ہے۔ یہی دو ذریعے رہ گئے ہیں جس کے ذریعے یہ احمدیت کو نابود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور خدا کے فضل کے ساتھ جس شان کے ساتھ جماعت احمدیہ پاکستان نے استقامت کے نمونے دکھائے ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مذاہب کی تاریخ میں شاید ہی ایسے واقعات ہیں۔ ایک حیرت انگیز تاریخ بن رہی ہے۔ کبھی دنیا کی کسی قوم نے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ ہوتی اس شان کے ثبات قدم کے نمونے نہیں دکھائے جس شان کے ساتھ آج پاکستان میں جماعت احمدیہ دکھائے۔ چنانچہ قرآن کریم یہ بھی فرماتا ہے کہ بعض کمزور میں سے وقتی طور پر ظاہراً اقتدار اختیار کر لیتے ہیں، لیکن محض اس لیے کہ ان کو سخت مجبور کر دیا گیا۔ ان لوگوں پر کوئی حرف نہیں ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے کمزور بندے بھی، بس ان لوگوں میں ایسے بھی ہیں کچھ۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ کہ دیکھو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، ان پر خدا کا غضب نازل ہوگا اور عذاب عظیم ان کو ملے گا۔ لیکن ان میں استثناء ہے، الا من اکرہ قلبہ، سوائے اس کے کہ کسی کا دل سخت بے چین ہو اس حرکت پر جو وہ کر رہا ہے، مجبور ہو چکا ہو، لیکن واقعتاً وہ دل میں مومن ہو، وقلبہ مطمئن بالایمان، اس کا دل ایمان پر پوری طرح مطمئن، لیکن وہ شخص مجبور کر دیا گیا، من اکرہ، وہ شخص مجبور کر دیا گیا۔ ولیکن من شرح بالکفر، ہاں وہ لوگ جن کا دل کفر پر کھل گیا ہے ان لوگوں کو سزا ملے۔ چنانچہ ایسے لوگوں کی بھی کثرت سے اطلاعیں مل رہی ہیں، اور ایک طرف یہ لوگ اعلانات اخبارات میں شائع کرتے ہیں کہ فلاں مرتد ہو گیا، فلاں مرتد ہو گیا، فلاں مرتد ہو گیا۔ جب تحقیق کی جاتی ہے تو بہت سے ان میں سے احمدی ہوتے ہی نہیں، جو ہوتے ہیں ان پر وہ حالات صادق آتے ہیں جو میں نے بیان کیے، اور ان میں سے بھی بعض پھر بہت جلدی بڑے بڑے دردناک خط لکھتے ہیں معافی کے لیے، اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ ہم اب ہر تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، لیکن جب سے ہم نے مجبور ہو کر احمدیت سے توبہ کی ہے ہم ایک جہنم میں مبتلا ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق کی جن پر یہ آیت صادق آتی ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ، سوائے اس کے کہ کوئی شخص مجبور کر دیا گیا، اور قلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل اطمینان سے مطمئن، وہ لوگ پھر وہاں ٹھہر ہی نہیں سکتے۔ بس یہ جانے والوں کی خبریں تو دے رہے ہیں، جو آ رہے ہیں یہ خبریں نہیں چاہتے، حالانکہ مسلسل ان لوگوں میں سے آ بھی رہے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی حیرت انگیز خطوط ملتے ہیں کہ بیویاں اور بچے لکھتے ہیں کہ ہمارے خامن نے یا باپ نے
یہ حرکت کی ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم اس کو چھوڑ کر الگ آ کے بیٹھ گئے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں جو کچھ ہم سے ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے خاوند کی طرح بزدل نہیں بن سکتے، اپنے باپ کی طرح بزدل نہیں بن سکتے۔ ابھی چند دن ہوئے ہیں، چک سکندر سے ایک خط کسی طرح اسمگل کر کے کسی نے بھجوایا، بچوں نے، بڑے وہ اسی مضمون کا بڑا دردناک خط ہے۔ بچے لکھتے ہیں کہ ہمارے متعلق بھی آپ کو اطلاع ملی ہوگی کہ ہم مرتد ہو گئے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہمارا باپ ہوا ہے اور ہم نہیں ہوئے۔ ہم جب حضرت مسیح علیہ السلام کی نظمیں گھر میں پڑھتے ہیں تو ہمیں سخت مارتا ہے اور تشدد کرتا ہے، اور اس کے بعد ہم روتے پیٹتے پھر کچھ دیر کے لیے چپ کر جاتے ہیں، پھر ہم شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے متعلق ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ ہم بھی اپنے مرتد باپ کے ساتھ شامل ہیں۔ ہمیں کوئی پرواہ نہیں، جب تک اس معاشرے کا دباؤ ہے ہم کھل کر باہر نہیں آ سکتے، مگر ہمارے دل مومن ہیں اور ہمارے اعمال بھی جماعت احمدیہ کے ساتھ ہیں۔ اس قسم کا الفاظ یہ نہیں، مگر اس مضمون کے خط ان کے ملے، اور پھر کھاریاں سے بھی اسی قسم کا ایک خط ملا، اور بھی ایسے آنے شروع ہوئے ہیں۔ بس وہاں جہاں دباؤ کے ذریعے مرتد کیا جا رہا ہے، وہاں اللہ کے فضل کے ساتھ ایک احمدیت میں واپسی کی، اور بڑی شرمندگی کے ساتھ واپسی کی رو بھی شروع ہو چکی ہے۔ بس میں آپ سے اس وقت آخر پر یہ اس دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ یہ سال جو جماعت احمدیہ کے لیے ایک تبین کا سال ہے، کھرے اور کھوٹے میں تمیز کرنے والا سال ہے، اور ہر پہلو سے خدا تعالیٰ جماعت احمدیہ کو دوسرے لوگوں سے ممتاز اور جدا کر کے دکھا رہا ہے، اور جماعت احمدیہ کے ایمان پر خدا تعالیٰ کے کلام کی مہریں لگتی چلی جا رہی ہیں، تصدیق کلام کی تصدیق کی مہریں لگتی چلی جا رہی ہیں۔ بس اس سال میں خصوصیت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ پاکستان کے احمدیوں کو مزید ثبات قدم عطا فرمائے، ان کو حوصلے دے، ان کی برداشت کی طاقت کو بڑھائے۔ وہ جو شدید قسم کی زبانی اذیتیں ان کو پہنچائی جا رہی ہیں، یا تحریری اذیتیں ان کو پہنچائی جا رہی ہیں، ان اذیتوں کا ان کو سب سے زیادہ صدمہ ہے، اور یہ وہ دکھ ہے جو بعض لوگ کہتے ہیں ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ اور اکثر جو شکایتیں ملتی ہیں وہ جسمانی جبر اور تشدد کے خلاف نہیں، بلکہ اس قسم کے جبر و تشدد کے خلاف ہیں، جہاں طلبا کو گندی گالیاں دی جا رہی ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف روزانہ بکواس کی جا رہی ہے، ان کے سامنے کلاس روم میں، باہر کھانے کے کمروں میں، ہر قسم کے پلید لفظ ان کے لیے بولے جا رہے ہیں، گلیوں میں ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، شہروں میں، دیہات میں۔ یہ وہ تکلیف ہے اور عذاب ہے جس کو بڑے حوصلے سے برداشت کرنا ہے، اور لومت لائن سے نہیں ہو جاتا۔ اس لیے ہمارا فرض ہے کہ خاص طور پر دردناک دعاؤں کے لیے ان کی مدد کریں، کہ صبر کی ایک انتہا ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہماری انتہا ہو چکی، اب ہم کیا کریں؟ اس لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ صبر کا اطلاع ٹال دے، اور جزا کا جو نظام ہمارے لیے دنیا میں جاری ہے وہ پاکستان میں بھی جاری ہے، وہاں بھی ایسے حالات تبدیل فرما دے کہ یہ لوگ کھل کر اپنے دلوں کی امنگیں ظاہر کر سکیں، کھل کر اپنے جماعت کے خیالات ظاہر کر سکیں، کھل کر اپنے زندہ رہنے کے حق استعمال کریں، اور خدا تعالیٰ کے دین کی خاطر جو امنگیں ان کے سینوں میں مچل رہی ہیں اور باہر نکلنے کی راہ نہیں پا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی روکیں دور فرمائیں، اور یہ کھل کر اللہ کے فضل کے ساتھ اس کے دین کی خدمت میں ہر میدان میں آگے دوڑنا شروع کر دیں، اور ان کی تمام روکیں دور ہو جائیں، ان کی تمام سلاسل دور ہو جائیں، ان کی تمام پابندیاں ختم ہو جائیں، اور خدا ایک نیا دور پھر ایک کے بدلے ہزار عطا کرنے کا پاکستان میں بھی جاری کرنا ہے۔ ہم تو ان کو باہر سے بتا رہے ہیں، لیکن ان کے دل کی تمنا تو یہی ہوگی کہ خدا ہمیں یہاں دکھا، اس ملک میں جہاں ہم سے ظلم ہو رہا ہے، یہاں اپنے فضل نازل فرما، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اپنے سینے ٹھنڈے کریں۔ بس یہ دعائیں ہیں
جن میں خصوصیت سے حواوی جماعت پاکستان کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور مظلوموں کے لیے بھی دعائیں کریں، ان بچوں کے لیے، ان عورتوں کے لیے جو بڑی کسم و کسب بستی کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں لیکن شکوہ زبان پہ نہیں لاتے۔ اللہ ان کے سارے غم دور فرمائے، ان کے سارے نقصانات جو ہیں وہ لامتناہی فوائد کی صورت میں ان پر نازل ہوں، اور جو کچھ کھویا ہے اس سے ہزاروں گنا زیادہ پانے لگے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر